حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر کرنے والے تھے، بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے، اتنے زیادہ صبر کرنے والے تھے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت بڑا امیر آدمی تھا، پیسے والا تھا، بہت زیادہ امیر تھا۔ جب امیر آدمیوں کی کوئی رکی ہوئی بات پوری ہو جاتی، کوئی کام پورا ہو جاتا ہے تو دولت کے دریا بہا دیتا ہے، کبھی سونے کے سکے لا کے دے دیتا ہے۔ اس زمانے میں سونے کے سکے تھے، چاندی کے سکے تھے، دے دیتے تھے۔ اس زمانے میں جو ضرورت ہے زمانہ اس کے لحاظ سے کوئی بھی چیز پیش کر دیتے ہیں۔ دل آ جانا ہے بھائی، دل کی دنیا بدل جانا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے تو لوٹا دیتے ہیں۔ مگر اس زمانے کا ایک الگ حال، وہ بزرگ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی عقیدت نہیں رکھتے تھے، اتنی محبت نہیں رکھتے تھے، مگر ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے بس۔ مگر ایک دن انہوں نے سوچ کے سوچا کہ آخر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے۔ سوچے اسی حال میں سو گئے، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد کبیر کے مقام و مرتبے کو انہیں دکھایا۔ جب انہوں نے اس مقام و مرتبے، عظمت اور رفعت جو اللہ کے نزدیک ان کی شان ہے، اس شان کا مشاہدہ کیا تو آدھی رات سے جاگ گئے، اٹھ گئے، بولے عجیب مقام ہے، میں تو انہیں بہت آسان سا چھوٹا موٹا انسان سمجھتا تھا، مگر اتنا بڑا مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ صبح کا انتظار کر رہے، صبح کا انتظار کرے کہ صبح کب ہوتی ہے کہ میں خدمت میں حاضر ہو جاؤں، کب ہوتی ہے کہ میں خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ جیسے ہی صبح ہوئی فوراً خدمت میں آئے۔ فقراء کا تو طریقہ تھا، آپ کے دروازے پر پڑے رہتے تھے، جیسے اصحاب صفہ رسول اللہ کے دروازے پر پڑے رہتے تھے۔ جو رسول اللہ کے گھر میں بنتا تو ان کو عطا فرما دیا جاتا، کوئی لا کے دیتا ان کو عطا فرما دیا جاتا۔ وہی حال فقراء کا تھا۔ حضرت امام احمد کبیر کے فقراء ام عبیدہ میں آپ کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے، سر جھکائے ادب سے بیٹھے ہوئے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کچھ نہیں، سر جھکائے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص آئے وہاں سے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام احمد کبیر اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو کوئی خاتون ان کی پیٹھ پر تندور سے روٹی نکالنے والی جو لوہے کی کٹی ہوتی ہے، وہ کٹی سے مار مار کے ان کو گھر میں سے باہر ڈھکل رہے ہیں۔ تعجب کرنے لگے، آگے پوچھے کون بدتمیز عورت ہے جو ایسا کر رہی؟ تم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، سروں کو جھکائے ہوئے، کیسے مرید ہو تم لوگ؟ تم جانتے بھی ہو کہ یہ کون ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کہاں ان کا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیے، راز کا پردہ اٹھا دیا گیا، دیکھ لیا اب انہوں نے۔ حیران ہو کر کے کہنے لگے، سب لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ وہ حضرت کی بیوی ہیں، 2.5 لاکھ روپے اس زمانے کا کچھ مہر ہے، مہر قرض میں رکھا گیا ہے، اب طلاق دینا ہے تو مہر دینا ہے، نہ ہمارے پیر کے پاس دولت ہے نہ ہمارے پاس دولت ہے کہ مہر ادا کرنے کے لیے۔ انہوں نے سمجھا، جو فقیر مرید تھے انہوں نے سمجھا کہ بھئی ہمارے پاس دولت ہوتی تو ہم حضرت کی جھولی میں ڈال دیتے، کہتے کہ حضرت یہ اس کو طلاق دیجیے اور اس کا مہر دیجیے، اس کو چھوٹا کر رستہ بنا دیجیے اس کا۔ ہر روز یہی ہوتا ہے ہمارے شیخ کے ساتھ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس خاموش تکتے رہ جاتے ہیں۔ وہ کتنا مہر ہے، 2.5 لاکھ اس زمانے کا سونے کے سکے۔ فوراً دوڑتا دوڑتا گھر گیا اور لیا سارے گھر کی دولت، اس کے پاس بھی اتنا بہت بڑا تو نہیں تھا کہ جتنا کچھ تھا سب جمع کیا، لے کر آیا، وہ اتنے مہر کی مقدار کو پوری ہوتی تھی لایا اور حضرت کے قدموں میں جھولی میں ڈال دیا۔ کہا حضرت یہ میرے طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، اس عورت کا مہر آپ دے دیجئے اور اسے طلاق دے کے آپ کے رشتے سے نکال دیجئے، بھگا دیجئے اس کو، آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر اس پر میں صبر نہیں کرتا تو رات میں جو تم دیکھے وہ مقام بھی تو نہیں ملتا مجھے۔ اب پتہ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، بتایا بھی نہیں ہے، مگر حضرت امام احمد کبیر نے اس نے رات میں کیا خواب دیکھا وہ بھی جان لیا، کیوں بے چین ہو رہا ہے وہ بھی جان لیا، اور جو اس عورت کو چھڑانے کے لیے کہہ رہا تھا وہ بھی راز بتا دیا کہ اس کے ظلم پر صبر ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے اونچا مقام عطا فرمایا۔ بسا اوقات اولیاء اللہ کو بیویوں کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، جب بیویوں کی تکلیف پر وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مقام میں اور بزرگی عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی عورت ولی جو ہوتے ہیں ان کو ان کے شوہروں کے ظلم سے آزمایا جاتا ہے، جب وہ اس پر صبر کر لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ آزمائش اللہ کی الگ طریقے کی ہوتی ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آزمائش ایسی ہی آئے گی۔
وہ آزمانے والا رب جانے کے کیسے آزما لے گا ہمیں کچھ پتا نہیں، وہ آزمایا جا رہا تھا۔ حضرت امام احمد کبیر نے فرمایا کہ اس پر صبر کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام دیا اور تمہیں دکھایا۔ چاہو تو یہ دولت اپنے ساتھ واپس لے جاؤ، چاہو تو یہ جو میرے فقراء بیٹھے ان پر تقسیم کر کے چلے جاؤ۔ آنے والے نے کہا کہ حضرت میں بھی آپ پر قربان، میری دولت بھی آپ پر قربان، یہ آپ کی، آپ جسے دینا چاہیں آپ کا مال ہے، آپ عطا فرما دیں۔ حضرت نے سب کو بلایا، سب بانٹ کر کے جھولی جھٹک کے گھر میں واپس اٹھ کے چلے گئے، نہ ایک سکہ نہ ایک دانہ اپنے ساتھ رکھا۔ یہ شان حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔